چائنا نے یہ کہا تھا کہ انڈیا مڈل ریپیرین ہے, چائنا اپر ریپیرین ہے, پاکستان لوور ریپیرین, اور لوور ریپیرین کے رائٹ سب سے زیادہ ہیں. سو نیا ڈیم جو بن رہا ہے برہم پترا کے اوپر, یہ بیسکلی 3 گارجز ڈیم سے بھی بڑا ہے. انسان جتنی بھی پروگرس کرے اس کو 2 چیزوں کے اندر پے کرنا پڑتا ہے, یا لینڈ یا واٹر. پاکستان از اے ایگریرین کنٹری which has the most ablest hydrology in the world. دوستوں میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. فطرت ہندوستان اور اس کی پراکسیز کا تعاقب جاری ہے. ہم بات کرتے ہیں جب پانی کی, تو پانی زندگی ہے, اور یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ پانی کے اوپر اگر پہلی جنگ ہوگی تو ہمارے خطے میں ہوگی. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پانی کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی کہ کس طرح ہندوستان نے جو ہے سندھ تاز معاہدے کو جواز بنا کر کے ہم اس کو ہیلڈ ان بیس ڈال دیا ہے, تو کوئی نفیرس قسم کے جو ڈیزائنز ہیں وہ اس میں شروع کر دیے. ہم نے اسی پوڈ کاسٹ میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہندوستان جو خود کو سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید وہ ہیڈ پہ بیٹھا ہے یا اپر ریپیرین ہے, لیکن اب جو ہے ہندوستان کا باپ میدان میں آیا اور اس نے بتا دیا ہے کہ جناب نہیں, آپ جو ہیں آپ اتنے وہ بڑے بادشاہ نہیں ہیں, میں بڑا بادشاہ ہوں اس کے اوپر. یہ کیا ماجرا ہوا ہے, آج ہم پانی کے اوپر دوبارہ گفتگو کر رہے ہیں. آج کی گفتگو میں میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار جناب کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب. کرنل صاحب, آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو انالوجی ہے اس میں اپر ریپیرین جو ہے وہ ہندوستان نہیں بلکہ چائنا ہے. اب چائنا نے ایک بہت بڑا ڈیم جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ تاز معاہدے کو چھیڑنے کی وجہ سے چائنا نے اب یہ بتایا ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم نے جب یہ کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ, چائنا نے یہ کہا تھا کہ انڈیا مڈل ریپیرین ہے, چائنا اپر ریپیرین ہے, پاکستان لوور ریپیرین, اور لوور ریپیرین کے رائٹ سب سے زیادہ ہیں. سو یہ جو اب نیا ڈیم جو بن رہا ہے برہم پترا کے اوپر, یہ بیسکلی 3 گارجز ڈیم سے بھی بڑا ہے. تو ابھی تک تو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم 3 گارجز ڈیم تھا, اب یہ اس سے بھی بڑا بن رہا ہے, جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ٹریمینڈس ہے. اور ایون 3 گارجز ڈیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو کیپیبلٹی ہے الیکٹریسٹی پروڈکشن کی یا اریگیشن کی, وہ ایک طرف ہے, اور کئی 100 ڈیمز کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی ایک طرف ہے. سو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں پانی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انسان جتنی بھی پروگرس کرے اس کو 2 چیزوں کے اندر پے کرنا پڑتا ہے, یا لینڈ یا واٹر. فار ایگزامپل میں اور آپ یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ نقشے پہ ہوائی کدھر ہے, تو اگر آپ سرچ کریں گے اور آپ جو ہوائی کا آپ پوچھیں گے کہ ویئر از ہوائی لوکیٹڈ, تو جو اس کا جواب آئے گا اس میں تقریباً 1.5 گلاس پانی خرچ ہوگا. اور اگر آپ اس کے اوپر مزید کوئی ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں تو اٹ کوڈ بی, اس پوری ہوائی کی جو آپ کی سرچ ہے وہ شاید 1.5 سے 2 لیٹر میں جا کے اینڈ ہو, کیونکہ جو سرچ انجن ہے اور جہاں پہ یہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ سرورز لگے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے ان کو کول کرنے کے لیے ان کے جو فارمز ہیں, بڑے بگ فارمز جو ہیں, جو ڈیجیٹل فارمز ہیں, ان کی کولنگ کے لیے لاکھوں لیٹر آف پانی کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ پانی کے بغیر کول ڈاؤن نہیں ہوتے. سو ہر چیز کی کاسٹ جو ہے وہ پانی ہے, ہم پانی میں پے کرتے ہیں. آپ نے اگر کوئی پولوشن کی, آپ جو آپ نیچرل جو آپ کہہ لیجیے کہ ہائیڈرو کاربن برن کر رہے ہیں, ان ہائیڈرو کاربن کی برننگ سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے, گرین ہاؤسز پیدا ہو رہی ہیں, وہ جا کے آپ کے ایٹماسفیئر کو خراب کر رہی ہیں, سلفر ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہا ہے, وہ جا کے بارش کے تھرو زمین میں جا رہا ہے, وہ پانی زمین کے اندر جا رہا ہے. سو ایوری تھنگ, ہر کاسٹ ہم پانی میں پے کرتے ہیں. تو سب سے بڑا جو ریسورس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ پانی ہے. جی, یہ اتنا بڑا ڈیم ہے, $167 بلین اس پہ خرچ کر رہا ہے, اور یہ جو شی پنگ نے خود, یعنی کہ پریزیڈنٹ آف چائنا نے خود اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اس کو سگنیفیکینس کا یہ سگنلنگ ہے ہمارے ریجن, یہ اسٹریٹجک سگنلنگ ہے, کیونکہ جو اگر آپ کو یاد ہوگا تو آج سے 2 سال 3 سال پہلے شی جی پنگ جو تھے وہ انڈیا گئے, اور انڈیا جا کے انہوں نے وہاں پہ 2020 میں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارا جو علاقہ ہے جس میں پاکستان, انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش آتا ہے, یہ اس وقت پروگرس کر سکتا ہے جب ہم آپس کے ڈسپیوٹ ختم کر دیں اور ہم ٹریڈ اور اس کے اوپر وہ کریں. اور مجھے یاد ہے کہ صاحب اس وقت اپنا نریندر مودی نے یعنی کہ یہ واک تھرو کرتے کرتے بات کی بھی تھی, اور دونوں نے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کا بلند کیا تھا چائنا نے. جی, لیکن کیونکہ اب وہ جو بی جے پی ہے وہ ایکسٹریم رائٹ پارٹی ہے, ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے, اور چائنا کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں, باقی
کے ساتھ وہ ایز اے ہیجمن بہیو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے جواب یہ دیا شی پنگ کے 2020 کے جو وزٹ تھا کہ انہوں نے وہ آرٹیکل 370 اور 37A کر دیا. اس کے بعد تو چائنا ڈائریکٹ آپ کے کشمیر ایشو کا اور آپ کے واٹر ڈسپیوٹ کا اسٹیک ہولڈر بن گیا. سو چائنا کو جب یہ سمجھ آ گیا، اس وقت گلوان میں وادی میں وار بھی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پیچھے بھی دھکیلا. اور اب آپ دیکھیں تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. جب جو اب جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو معرکہ حق کے بعد کہ جس میں انہوں نے ریپیرینس ڈیفائن کر دیے، اور اس کے اوپر چائنیز پریزیڈنٹ کا جانا، چائنیز پریزیڈنٹ بہت کم جگہ پہ جا کے جاتے، بالکل یہ دس از اے اسٹریٹجک سگنلنگ کہ یہ جو امپورٹنس ہے واٹر کی، نہ صرف کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ اگر کسی نے واٹر وار کرنے کی کوشش کی، کسی بھی ملک کا اس ریجن میں پانی لینے کی کوشش کی، اور وہ ڈیفینیٹلی اشارہ انڈیا کی طرف ہے، تو اس کو اسی کوائن میں، اسی کانٹیکسٹ میں جواب دیا جائے گا. صاحب یہ میں اپنا ظاہر ہے وہاں پہ جب یہ ڈیم کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا، اس میں نے چیک کیا ہندوستان سے، تو میرے سورسز نے بتایا کہ نریندر مودی نے فوری طور پہ اپنی اس ٹاسک فورس کو کنوین کیا جو انہوں نے اڑی کے بعد سے بنائی ہوئی ہے کہ پاکستان کا پانی ہم نے کیسے روکنا ہے. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ریولیشن میرے سامنے ہے. کہ چیف سیکرٹری ہیں مقبوضہ کشمیر کے، انہوں نے مقبوضہ اپنا نریندر مودی سے کہا کہ آپ جو ہے آگ سے کھیلنے جا رہے ہیں، آپ یعنی کہ اگر یہ نیچرل چیزوں کو اگر آپ روکیں گے تو آپ کا بھی پانی روکا جائے گا. تو جس کے بعد جو ہے نا اس نے اس میٹنگ کو ختم کر دیا، تو کہا کہ پھر میں یو کے سے واپس آ کے اس کو دیکھوں گا. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان خود بھی اب پرابلم میں آئے گا، اس کو ریئلائز ہوگا کہ ہم غلط اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم جو سمجھتے ہیں مودی کا امپریشن ہمارے اوپر یہ ہے کہ وہ ہندوتا کی پالیٹکس کھیل رہا ہے، لیکن ایکچولی پچھلے 8-10 سال سے مودی جو ہے وہ واٹر پالیٹکس کیونکہ وہ جو ان کی جو منسٹری ہے واٹر کی، ان کے جو واٹر کمشنر ہے، ان کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ٹاسکنگ یہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح گو کہ وہ قابو نہیں کر پا رہے، کیونکہ جو انڈس واٹر سسٹم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا واٹر سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی ملک کو، کسی ریجن کو 100-150 کلومیٹر کی وڈتھ پہ 7 دریا یا 5 دریا یا 6 دریا نہیں دی، اور وہ بھی فل فلیج دریا. آپ یورپ کی طرح دیکھ لیجیے، بہت چھوٹے ہیں، ان کو دیکھ لیجیے. سو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، لیکن اس کا ایم یہی ہے. تو اب جب یہ سچویشن، جب اس کو مشورہ دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اب وہ اپنی اسٹریٹجی کچھ بدلنا چاہ رہے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا کہ کیسے اب جو بارشیں ہو رہی ہیں، جو پانی آ رہا ہے، جو پاکستان میں جب سیزن آتا ہے ربی کا، خریف کا، کہ ہم پانی کیسے بالکل روک دیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف وہاں پہ اس میں 10 سال سے ٹاسک فورس بنی ہوئی، جس میں اپنا مقبوضہ کشمیر کے چیف سیکرٹری ہیں، پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں، ان کے واٹر منسٹر ہیں وہ کیبنٹ کے ہوتے ہیں، ساتھ میں جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے وہ اس کے ممبر ہیں. لیکن 10 سال سے جن کے اس کا جواب کوئی نہیں نکل پایا، یا کوئی کم از کم کو قابل عمل حل تلاش نہیں کر پائے. جی وہ دیکھیں، پنجاب کے اور کشمیر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ چیف سیکرٹری وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں سے ریورز آتے ہیں، پہلے انڈین کشمیر سے چلتے ہیں، انڈین پنجاب میں آتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس انٹر ہوتے ہیں. تو وہ ان کی ریلیونس ہے، وہ اسٹریٹجک کلک کا حصہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے، کیونکہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اگر کسی منصوبے کے لیے آپ کو کشمیر میں جگہ چاہیے، آپ نے ٹنل نکالنی ہے، آپ نے وہاں پہ کچھ اسٹرکچر بنانا ہے، انفراسٹرکچر، تو وہ دیٹ چیف سیکرٹری ول ایکچولی فیسیلیٹیٹ، اس لیے وہ اس کا حصہ ہے. سو دس یہ بتاتا ہے کہ ان کا کتنا کلیئرٹی کیا ہے. جی کلیئرٹی آپ نے کہنا صاحب یہ بہت ایک وسیع ٹاپک ہے اور آپ کی بہت زیادہ ایکسپرٹی ہے اس کے اوپر. آپ نے پچھلے بھی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر پانی کے اوپر، پانی کی سینسٹیوٹی کو لے کے کام نہیں ہوا. ابھی بھی ہندوستان تو ناکام رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ناکام ہے پاکستان کا پانی روکنے میں. لیکن پاکستان میں ابھی بارشیں ہیں، مانسون ہر سال آتا ہے، اتنا زیادہ پانی پاکستان میں اس وقت جمع ہوا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم اس پانی کو کنزرو کریں، اس پانی کو یوٹیلائز کریں، اس پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہماری اپنی گاڑیاں پتہ نہیں کیا کچھ اپنا بہہ رہی ہیں اس کے اندر، شہروں کے اندر پانی ہے، دریاؤں میں پانی ہے. اس پانی کا کیا دیکھیں، ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے، میں اور آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے، کہ پاکستان از اے ایرڈ کنٹری، یہ خشک علاقہ ہے جہاں پہ پانی. دس از رانگ. پاکستان از ناٹ اے ایرڈ کنٹری. پاکستان از اے ایگریرین کنٹری وچ ہیز دا موسٹ ایبلسٹ ہائیڈرولوجی ان دا ورلڈ. ہمیں عطا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارے جو ایون دریا جو اب نہیں بھی بہ رہے، ان کے نیچے آپ دیکھ لیں تو جو ایکوفرز ہیں ان میں ملین اینڈ بلینز آف گیلنز آف واٹر ابھی بھی موجود ہے، جو کہ کئی ہزار سالوں سے جمع ہوا ہے. سو اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں واقعات، جس میں شہروں کے اوپر جب بارش ہوتی ہے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر ہو رہے ہیں.
دیکھیے یہ ہم نے جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان کے اوپر ہم نے کنسٹرکشن کر لی ہے, پانی کی گزرگاہوں کے اوپر ہم نے انفراسٹرکچرز بنا لیے ہیں, اور وہ جو گزرگاہیں ہیں وہ نیچرل گریوٹی کے اوپر بیسڈ کرتی ہیں, وہ نیچرل فلو کے اوپر, نیچرل گریڈینٹ کے اوپر ہیں. تو جو نیچرل گریڈینٹ ہے جب آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں تو پھر تو یہ کچھ ہوگا. اسی طرح آپ بلوچستان میں دیکھیے, تو جو بلوچستان میں جو نالے نکلتے ہیں وہ پہاڑوں سے, کوئی سلیمان سے, اور ان کے آگے راستے سارے بند ہو گئے ہیں. جب ہم کوئی روڈ بناتے ہیں, جب ہم کوئی ہائی وے بناتے ہیں, جب کوئی موٹر وے بناتے ہیں, تو اول تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اگر بہت خیال رکھیں تو کچھ کلورٹس بنا دیتے ہیں, کچھ بیچ میں سے راستے بنا دیتے ہیں, لیکن پورے طریقے سے وہ میپنگ نہیں کی جاتی. پورے طریقے سے ان جو سیٹلائٹ امیجز ہیں, جو صدیوں سے بہنے والے جو ان کی گزرگاہیں ہیں, ان کو بیچ میں فگر ان نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے یہ ابھی سارے پرابلم ہو رہے ہیں. بارشیں ہو رہی ہیں, دریاؤں میں اتنا پانی نہیں ہے جتنا پانی شہروں میں لوگ ڈوب رہے ہیں, اور ایک کلیمٹی بن جاتی ہے. ذرا سی بھی بارش زیادہ ہو جائے, آج لاہور میں بارش ہوئی تو آپ دیکھیے ساری روڈ بند ہیں, سارا کچھ ایک پانی کھڑا ہو گیا. سو یہ ایکچولی آئی تھنک یہ پلاننگ کا اور اس کا بیسیکلی پانی کی امپورٹنس کو سمجھنے کا ایشو ہے, کیونکہ ہمیں رائٹ فرام دا گلیشیئر سے لے کے اپنی ٹوٹی تک, ٹیپ تک جو ہے ایک واٹر پالیسی بنانی پڑے گی, جس میں دریا آئیں گے, جس میں ہمارے شہر آئیں گے, اور یہ ساری. بہت شکریہ کرن صاحب. بالکل ہمیں جی پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک کمپریہنسو انٹرنل واٹر پالیسی, ہم جو ہے باہر تو فائٹ کر ہی رہے ہیں, دنیا سے بھی فائٹ کر رہے ہیں, سینتاس معاہدے کو بھی لے کے ہم دنیا کو پوری طرح ہندوستان کے جو ڈیزائن ہیں ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں, لیکن جو پانی پاکستان کے اندر ہے اس کو کنزرو کرنے کے لیے, اس کا بہتر یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے ہمیں ایک کمپریہنسو واٹر پالیسی کی ضرورت ہے. ہم اس پانی کے ایشو پہ بات کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے